بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 138 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِنَّا مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي شَابَهَتِ الْفِعْلَ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد آئندہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنَّا مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي شَابَهَتِ الْفِعْلَ فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْفَتْحِ وَلُزُومِ الْأَسْمَاءِ وَإِيطَاءِ مَعَانِيهِ وَالْمُتَعَدِّي خَاصَةً فِي دُخُولِهَا عَلَى اسْمَيْنِ وَلِذَلِكَ أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل فيه. وقال الكوفيون الخبر قبل دخولها كان مرفوعا بالخبرية وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للأصحاب فلا يرفع الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية خبریت الرفع مشروطۃ بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان وقد زال بدخولها فتعين اعمال الحرف۔ تو یہ عبارت تھی، جبکہ اس کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ بے شک جو انا یہ ان حروف میں سے ہے جو تعدادی حروف میں اور مبنی بر فتح ہونے میں اور اسماء پر لازمی طور پہ داخل ہونے میں اور معانی فعل اسم کو عطا کرنے میں فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ حروف دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں اس لیے ان حروف کو خصوصی مشابہت فعل متعدی سے حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان حروف کو فعل متعدی کا عمل فرعی یعنی جزء اول کا نصب اور جزء ثانی کا رفع دے دیا گیا، اور عمل فرعی کا انتخاب اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کیا گیا کہ یہ حروف عمل میں تابع ہیں اور دخیل ہیں، یعنی کہ یہ غیر اصیل ہیں، جبکہ کوفی کہتے ہیں کہ خبر ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی خبریت کی وجہ سے وہ مرفوع تھی، اور وہ جو رفع ہے تو وہ اس کی اسی تقاضے کی وجہ سے ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسی حالت پر باقی رہے جس پہ پہلے تھی، تو پس حرف اسے رفع نہیں دیتا، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ خبریت کا تقاضا کرنا رفع کا یہ اس کے عوامل سے خالی ہونے پر مشروط ہے، لیکن جب وہ عوامل سے خالی نہیں ہے، اس پہ حروف داخل ہو چکا، حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی ہے، تو اب انہی کا اسے عمل دینا یہ بھی متعین ہو چکا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ دوسری بحث ہے، جیسے اسے یوں سمجھیے کہ تمام نحات کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حروف مشبہ بالفعل دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، ایک جزء اول ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا جزء ثانی ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے۔ اتنی بات پر تمام نحات کا اتفاق ہے، یعنی جزء اول کے منصوب ہونے پر بھی اتفاق ہے، جزء ثانی کے مرفوع ہونے پر بھی اتفاق ہے، جیسے انا زیدن قائمون، کہ انا جب زیدن قائمون پہ داخل ہوا تو زیدن منصوب ہو گئے اور قائمون جزء ثانی مرفوع ہے، اتنا اتفاق ہے۔ تو پھر اختلاف کس میں ہے؟ کہتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ دونوں جزوں کا نصب و رفع ان حروف کی وجہ سے ہے یا سبب کوئی اور ہے، تو کہتے ہیں نصب تو انہی حروف کی وجہ سے، اس بارے میں بھی اتفاق ہے، اور رفع کسی اور وجہ سے ہے، اس پر سبھی متفق نہیں ہیں، یعنی نصب پر تو متفق ہیں کہ نصب انہی کی وجہ سے ہے، لیکن رفع میں اختلاف ہے۔ بصریین کہتے ہیں کہ رفع بھی انہی حروف کی وجہ سے ہے، یعنی جیسے ہم مشہور یہی پڑھتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل جب اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر، تو مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں،
تو جمہور کا بصریین کا ہی مذہب اپنایا ہوا ہم پڑھا کرتے ہیں یا کتابوں میں نحو کی جو ہم اپناتے ہیں. تو اب بصریین کا مذہب یہی ہے کہ یہ جو ان پر خبر پر رفع آتا ہے وہ بھی ان حروف مشبہ بالفعل ہی کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ رفع خبریت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں اور مبتدا خبر ویسے بھی مرفوع ہوتے ہیں، تو لہٰذا خبر خبریت کی بنا پر وہ مرفوع ہوتی ہے، نہ کہ حروف مشبہ بالفعل اس کو رفع دیتے ہیں. اچھا، بصریین کی دلیل یہ ہے کہ یہ حروف فعل ماضی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. اب مشابہت عامہ بھی ان میں ہے اور مشابہت خاصہ بھی ہے. مشابہت عامہ تو جملہ فعل ماضیہ سے ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ تعداد حروف کے لحاظ سے جس طرح فعل ماضی ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح ان میں بھی بعض ثلاثی ہیں جیسے انا، انا، لیتا وغیرہ، اور بعض رباعی ہیں جیسے لعل، لاکنہ وغیرہ. تو ایک وجہ مشابہت یہ بھی ہوگی، یعنی اگر آپ لگے ہاتھوں یوں سمجھنا چاہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کو ہم مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، فعل کے مشابہ کیوں بولتے ہیں، تو کئی چیزوں میں ان کی مشابہت ہوتی ہے. مشابہت عامہ بھی آتی ہے، مشابہت خاصہ بھی. عامہ تو تمام افعال ماضیہ سے، جیسے کہ اس میں تعداد حروف کی ایک بات آ گئی. اچھا، جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اب انا، انا، لیتا، لاکنہ، لعل اب دیکھ لیں، کاننا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی بر فتح ہیں. اچھا، اسی طرح جس طرح افعال ماضیہ لازمی طور پر اسماء پہ داخل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف بھی وہ اسماء پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا و خبر پہ ہی داخل ہوتے ہیں. یہ ایک اور گنا مشابہت ہوگی. پھر جس طرح فعل ماضی اپنے معنی اسم کو عطا کرتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی معانی فعل کا افادہ کرتے ہیں. تو اب یہ تو تھی مشابہت عامہ جو ہر فعل ماضی سے ان کو حاصل ہوتی ہے. مشابہت خاصہ بھی ان کو حاصل ہے، اور مشابہت خاصہ کس طرح ہے؟ بالخصوص وہ فعل متعدی سے ہے، یعنی جس سے خاص کر کے ان کو مشابہت حاصل ہوتی ہے وہ فعل ماضی جو متعدی بھی ہو. وہ اس طرح کہ جس طرح فعل متعدی دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ان میں سے ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا اس فعل متعدی کا مفعول ہوتا ہے. فعل لازم میں تو صرف فاعل پہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی اسم پہ داخل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے حروف مشبہ بالفعل وہ فعل لازم کے مشابہ نہیں ہوں گے. لیکن جو فعل متعدی ہے چونکہ وہ دو اسماء پر داخل ہوتا ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی دو اسماء پہ داخل ہوتے ہیں. تو اب فعل متعدی جن دو پہ داخل ہوتا ہے، پہلا فاعل ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے. اسی طرح یہ حروف بھی دو اسماء پہ داخل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسم ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، نام الگ الگ ہے. لیکن اب دیکھیں تو فعل متعدی کے دو عمل ہیں، ایک اصلی ہوتا ہے، ایک فرعی ہوتا ہے. اصلی تو یہ کہ جزء اول منصوب ہو اور جزء ثانی مرفوع ہو، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ فاعل مقدم ہو اور مفعول مؤخر ہو. لیکن فرعی یہ کہ جزء اول منصوب ہو، یعنی اول مرفوع و ثانی منصوب ہو، یہ تو اصل ہے. لیکن فرعی یہ کہ جزء اول منصوب ہو اور جزء ثانی مرفوع ہو، اس لیے کہ تقدیم مفعول علی الفاعل کو یہ اگرچہ جائز تو ہے مگر خلاف اصل اور فرع، چونکہ ان حروف کو فعل متعدی کے ساتھ مشابہت خاصہ رکھنے کی بنا پر عمل دیتے ہیں، اور مشبہ به کے مراتب کا لحاظ بھی رکھتے ہیں. اس لیے ان حروف کو عمل فرعی دیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمل میں فرع ہیں، اصیل نہیں ہیں. یعنی اصل جو ہوتا ہے وہ پہلے فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب دے گا، تو یہ فرع ہیں، تو یہ پہلے نصب دیں گے بعد میں رفع دیں گے. اگر انہیں اعلیٰ اصل کی طرح وہی کچھ دیا جاتا تو پھر اصل و فرع میں برابری لازم آتی، پھر ان میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی ان کی جو خاص مشابہت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ فعل متعدی کے ساتھ ہے. اچھا، کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ خبر جو انا کی ہے یہ
ان حروف کے داخل ہونے سے پہلے خبریت یعنی اپنے خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھی، اور یہی خبریت اس کے رفع کی مقتضی تھی۔ تو خبریت ان حروف کے داخلہ کے بعد بھی باقی ہے، لہٰذا اس کا مقتضا رفع ہونا بھی وہ باقی رہے گا، کیونکہ اصل اشیاء میں وہ استصحاب ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا سابقہ حالت پر باقی رہنا ہی ہوتا ہے، لہذا خبر خبریت اور عامل مانوی کی وجہ سے مرفوع ہوگی، نہ کہ ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہوگی۔ تو خیر اس کا جواب بھی وہ دے دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو کوفیوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا باقاعدہ سے رد کر دیا گیا وہ اجیبہ سے، کہ جو خبریت کا تقاضا ہے رفع، یہ تو تجرد یعنی عوامل سے خالی ہونے کے ساتھ ہے، تو جب یہ داخل ہو جائیں تو پھر چونکہ عامل پیچھے موجود ہے تو اب پھر وہ عوامل سے خالی تو ہے ہی نہیں، تو پھر رفع اسی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو تحریر کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی فعل لازم جو ماضی کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنی چیزوں میں مشابہت ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ خاص کر اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اس کو بھی وضاحت سے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔